السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، کیونکہ یہ آپ کا بھائی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ آپ لوگ ہر خبر اپنے علم تک رکھ سکے، معلوم رکھ سکے، اپنے حد تک رکھ سکے، تاکہ یہ جو ہماری گودی میڈیا جو نسل حرام ہے، آپ لوگ جانتے ہیں ایک ایسا آتنک ہے، وہ گودی میڈیا کا دوسرا نام آتنک ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ ان لوگوں کے اگرچہ بہکاؤ میں آئے تو بہک ہی جاتے ہیں، اس لیے دوری بنائے رکھو، ان کے باتوں میں الجھو مت، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہر چیز کی حفاظت کریں گے، ہر چیز سے ہم کو محفوظ رکھیں گے، یہ ہم کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، کیونکہ ہم اس کے حبیب، اس کے رسول، اس کے محبوب کے امتی ہیں۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، وہ 70 ماؤں کی محبت رکھنے والے ہیں، تو انشاءاللہ لیکن ہمارے کو تو ایک ہی کام ہے، کوئی کام نہیں دیا گیا، ہم کو ایک ہی کام ہے، نماز پابندی سے پڑھنا ہے، کسی کا حق ناجائز نہیں کھانا ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے، تو اللہ ہر وہ چیز میں ہم کو کامیاب کریں گے، ہر چیز میں ہم کامیاب بھی ہوں گے، سرخرو بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارے کئی مساجد ہو یا کچھ بھی ایسے چیزیں ہوں، کس طریقے سے نجیز اور ناجائز حرکتیں ہو رہی ہے، آپ لوگ اچھی طرح واقف بھی ہے، سہمت بھی ہے، جانتے بھی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ کے گھر دیرے اندھیر نہیں ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، نمازیں پڑھو، دعائیں کرو، اللہ سب بہتر کرنے والے ہیں، ان کی ہر وہ چال کو ناکام کریں گے، ہر وہ چیز ان کی ناکام ہوگی، یہ چیز انشاءاللہ تعالی ہو کر رہے گی۔ بہرکیف جو ہمارے جو بابری مسجد کے لیے کتنا آتنک مچا یہ لوگ، اتنے ثبوتیں ہونے کے باوجود کس طریقے سے شہید کیا گیا بابری مسجد کو، آج یہ لوگ بھی خوش نہیں ہے، کرنے والے کئی لوگ تو جو ہے سو اسلام قبول کر لیے اور ایسے ایسے چیزوں میں مبتلا ہو گئے، ایسے ایسے بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، فنا بھی ہو گئے، تباہ بھی ہو گئے، تاراض بھی ہو گئے، کوئی چیز بچا نہیں۔ جو بیج بوئے تھے انہوں، اس کی فصلیں نکلی ہے جو برداشت نہیں کر سک رہے ہیں۔ اب یہ ہر چیز میں اللہ کی مار پڑ رہی، انہوں کبھی زندگی میں کبھی سرخرو بھی نہیں ہوں گے، کامیاب بھی نہیں ہوں گے، انہوں ہمیشہ ایسے ہی سڑتے رہیں گے، موت کے لیے تڑپیں گے، لیکن موت نہیں آئے گی ان کو، کیونکہ یہیں ان کو برداشت کرنا ہے، یہیں سہنا ہے، تاکہ دوسروں کو عبرت ہو جائے دیکھ کے۔ لیکن پھر بھی بعض ہمارے ایسے لوگ ہیں جو عبرت تو دور کی بات ہے، وہ دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، بابری مسجد کے ساتھ جو کیا آپ لوگوں کو تو اچھی طرح پتہ ہے، لیکن جو زمین دی گئی تھی اس کے بعد بڑھتے بڑھاتے 13 ایکڑ تک آئی، اور جس طریقے سے ہمارے لوگ جو ذمہ داران کچھ پہلے تو ناراض ہوئے، لینے سے منع کیا، لیکن بعد میں لے لیے، اس کو لیے کر ایک ایسا وہ بنا دیے ہے کہ ساری دنیا میں، مڈل ایسٹ میں، یہ دنیا کی ایسی تیسری مسجد ہوگی جو ہر مسلمان اس میں نماز پڑھنا چاہے گا، ہر مسلمان دیکھنا چاہے گا، ہر مسلمان زیارت کرنا چاہے گا۔ ایودھیا کے اندر ویسی مسجد بننے جا رہی ہے، اور ان کو بابر کا نام پسند نہیں ہے، بابر کا ہو یا ٹیپو سلطان کا ہو یا اورنگزیب کا ہو، اس لیے بابر کا نام ہٹا کر ان کے سعودیہ کے امام الکعبہ سے اوپننگ کرا رہے ہیں، یعنی انہوں آ کے پہلے نماز ادا کریں گے، اس کے بعد کام شروع ہوگا، جبکہ ساری چیزیں تو وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، آ چکے ہیں، تیار ہو چکا ہے، کیونکہ اب رمضان کو گنتی کے کچھ دن بچ چکے ہیں، 14-15 دن رہ گئے ہیں بڑی مشکل سے۔
تو یہ رمضان سے پہلے کام شروع کرنے کی وہ ہے. تو اس لیے ہو سکتا ایک 8 دن کے اندر امام الکعبہ ٹائم دے چکے ہیں، 8 دن کے اندر وہ انڈیا آئیں گے، آ کر نماز پڑھائیں گے اور وہاں سے ہی بابری مسجد کا کام سٹارٹ ہو جائے گا. ہم تو نسل ہماری بابری مسجد ہی بولے گی، کیونکہ اس سے بہتر، اس سے صاف نام، اس سے اچھا نام، اس سے پیارا نام نظر نہیں آتا دور دور تک. اور یہ ایک ایسی تاریخی مسجد بننے جا رہی ہے، وہاں پہ ہر چیز کی سہولت ہوگی، دینی مدرسے سے لے کے ہاسٹلس رہنے کے لیے، استراحہ جیسے کہا جاتا ہے، اور جو دیکھنے کے لیے آئیں گے ان کے لیے رہنے کے لیے رومس ہے، کھانے کے لیے کھانا دستیاب رہے گا، ہر چیز کی سہولت ہوگی. بھائی الحمدللہ ایسی تاریخی مسجد بننے جا رہی ہے جو دیکھیں گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا، وہاں سے ہٹنا بھی دل نہیں بولے گا. مسجد نبی حرم شریف کے بعد یہ ایسی تیسری مسجد ہوگی جو کہ آدمی سکونیت محسوس کرے گا انشاءاللہ تعالی. بہرکیف اب یہ ویڈیو کا مقصد، یہ ویڈیو کا مطلب، امام الکعبہ سے ٹائم لے لیا گیا ہے. نیکسٹ ویک وہ انڈیا آ رہے ہیں. جیسے ہی وہ پہنچیں گے اس کے دوسرے دن وہاں پہ بابری مسجد کی اس جگہ کے اوپر نماز ادا کی جائے گی. اس کے بعد وہاں پہ کام سٹارٹ کر لیا جائے گا، جو کہ بہت جلدی تعمیر ہو جائے گی، اور اتنی خوش نما، اتنی خوبصورت مسجد بنے گی جو کہ ہر مسلمان دیکھنے کے لیے تڑپے گا، ترسے گا. اور انشاءاللہ اللہ ان کے مقصدوں کو اور ان کی نیت کو کامیاب کرے اور آسانی نصیب فرمائے، تاکہ وہ آ سکے، آ کے وہاں پہ مسجد میں نماز ادا کر سکے باضابطہ. صرف دیکھے نہیں بلکہ نمازیں ادا کی جائیں، جو کہ انشاءاللہ تعالی ہر مسلمان کا یہ خواب ہوگا، اور خواب کو حقیقت میں بھی انشاءاللہ تبدیل کیا جائے گا. بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ آپ لوگوں کو سنانا تھا کہ رمضان سے پہلے بابری مسجد کی زمین پر نماز ادا کی جائے گی. وہاں سے کام بڑی تیزی سے ہوگا، جو کہ ایک تاریخی مسجد بننے جا رہی ہے. اب ان کو تو ایک پچھتاوے کے علاوہ ان کو کچھ نہیں، کیونکہ ہمیشہ انہوں ناکام ہوئے ہیں. ان کے منصوبے، ان کے سازشیں ہر چیز میں جو چھکنا چور ہوئے ہیں انہوں، ویسے ہی بدنام بھی ہوئے، بے عزت بھی ہوئے. اب یہ عمر بھر ان کے سینے پہ لوٹے گا. یہ جس طریقے سے لوگ آئیں گے، خوشیاں منائیں گے، وہاں پہ ایک منظر پیش ہوگا، وہاں پہ کبھی رات نظر نہیں آئے گی، وہاں پہ 24 گھنٹے اجالا ہی اجالا، روشنی ہی روشنی ہوگی، جو کہ ان کو برداشت نہیں ہوگا انشاءاللہ. بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.